برادران اسلام، چاہے عام انسان ہو چاہے انبیاء علیہم السلام ہو، انہوں نے اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا سوال کیا. ہر نبی نے، جیسا کہ آدم علیہ السلام ایک مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم و کرم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا سوال کرنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوال کیا اور اپنے امتیوں کے لیے بھی سوال کیا کہ اے اللہ میرے اس امتی پر اپنا رحم و کرم فرمانا. ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں رحم و کرم. ایک دوسرا طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے رحم و کرم کا سوال کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن امتوں کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں، اگر ہم ان میں شامل ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ زیادہ قبولیت کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے ہیں امتیوں کے حق میں وہ زیادہ موجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سو کے لیے دعائیں کی ہیں. وہ ہستیاں جو صحابہ کرام کی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انہوں نے فیض اٹھایا. آپ دیکھیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے، بہت سی دعائیں کیے. واقعہ یہ ہے کہ ام سلیم جو ان کی والدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھیے میرے پاس، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس یہ 10 سال کا میرا بچہ ہے، آج سے یہ آپ کا خادم ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، گفٹ تحفہ ہے، یہ آپ کا خادم ہے، میرا بچہ ہے مگر آپ کا خادم بنا رہے گا. تو انہوں نے اپنے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار بنا دیا اور کہا کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں. تو اللہ کے رسول نے بہت سی دعائیں کی اور فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ، کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے اولاد میں اضافہ فرما اور جو کچھ اس کو دے اس کے اندر برکت عطا فرما. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے بڑا مالدار میں بن گیا تھا. سب کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا مگر میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا. میرے باغ میں ایسے ایسے پھول ہوتے تھے کہ اس کے اندر کستوری کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. تو یہ مال میں برکت ہو گئی. ان کی جو عمر تھی، اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ عمر ان کو عطا کی تھی کہ 100 سال سے زائد وہ زندہ رہے. بہت زیادہ طویل عمر پانے والے صحابہ میں انس رضی اللہ عنہ بھی ہے، 100 سال سے زائد وہ زندہ رہے. تو جو ان کو اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی وہ سینکڑوں کی تھی. 125 اولاد تو ان کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، تو بہت سینکڑوں کی جو ہے ان کی اولاد. تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بہت کچھ نوازا اللہ رب العالمین. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے متعلق بھی آتا ہے حدیث میں کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. تو ہوا یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھا کرتے. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا دی. وہ دعا یہ تھی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا کر، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو بتایا گیا کہ وہ 15 سال ہی کے تھے کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت حدیث کے امام بن گئے اور مفسر قرآن بن گئے. تو ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر ابن عباس مشہور ہے بہت. تو اللہ رب العالمین نے نبی کی دعاؤں کی بدولت صحابہ کو بہت کچھ نواز دیا تھا. خالی میں آپ کو 2 نمونے بتایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے دعائیں کی ہیں، اگر ہم ویسے عمل کریں گے تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی اپنی امت کے لیے آپ دعائیں کیا کریں. آپ کی جو دعا ہے وہ امتوں کے لیے باعث رحمت ہے. آپ کی جو دعا ہے اس کے ساتھ میں آپ کے امتیوں کے دکھ درد دور فرما دیتا ہوں. آپ کی جو دعا ہے اس کے سبب میں آپ کے امتیوں پر رحم فرما دیتا ہوں اور میں آپ کی دعاؤں کا سننے والا جاننے والا ہوں. تو اللہ رب العالمین بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العالمین ان کو رحم و کرم عطا کر دیتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن امتوں کے لیے رحم و کرم کا سوال فرمایا. چند اعمال ایسے ہیں اگر ہم ان کو کریں گے، مختصراً میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن
صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس پر رحم فرمائے ایسے شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہو۔ تو عصر کی نماز فرض تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے 4 نفل، 4 سنت جو ہے یہ پڑھنا ہے۔ فرائض کے علاوہ جتنے ہیں ان کو نفل ہی کہتے ہیں، لیکن جن نوافل پر اللہ کے رسول نے پابندی زیادہ کی اس کو سنت کا درجہ ملتا ہے، تو نفل ہی کہیں گے۔ تو 4 رکعت نفل جو ہے، جس کو سنت بھی کہتے ہیں، ادا کرنا ہے۔ آپ 4 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، یا 2 کر کے پڑھیں، یا 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت سنت پڑھیں، بہرحال 4 رکعت آپ کی ہونی چاہیے۔ اور یہ اس لیے اتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ پہلے زمانے میں کلوزنگ ٹائم ہوتا تھا، تاجرین کا کلوزنگ ٹائم ہوتا تھا۔ اب سورج غروب ہونے والا ہے، زرد ہو گیا ہے، اب سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کے وقت وہ لوگ سب بند کر دیا کرتے تھے، کلوزنگ ٹائم ہوتا تھا ان کی دکانوں کا، ان کی تجارت کا۔ لیکن ایسے وقت میں بھی تجارت ایک طرف ہے، رش ایک طرف ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں آتا ہے عصر کے لیے، اور عصر کے لیے آتا ہے، صرف فرض کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے آ کے نفل بھی ادا کرتا ہے، تو یہ بڑے جو ہے اعزاز کی بات تھی، بڑے شرف کی بات تھی، بڑے ثواب کی بات تھی۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس بندے سے بے انتہا خوش ہو جاتا تھا کہ بندہ اپنے کاروبار پر توجہ دیا ہے میرے ذکر کو، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے خاص دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما۔ اور ایک جو دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی وایقظ امرأته فقال قومی فصلی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے اس امتی پر رحم کر دے جو رات کے آخری پہر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اٹھیے اور میرے ساتھ نماز ادا کریے۔ اب دیکھیے کیسا ہے کہ آخری پہر اللہ رب العالمین جو ہے آسمان دنیا پر آتا ہے، تو یہ بڑے اہتمام کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین اتنا اہتمام کر کے خود بندوں کے اتنے قریب ہو رہا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھے، اٹھیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، نماز کرے۔ تو بندہ جو ہے اٹھ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اٹھا رہا ہے کہ یہ شرف، یہ ثواب اور یہ جو اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اہتمام کر رہا ہے، تم بھی اٹھو اور اللہ کے حضور ٹھہر جاؤ۔ تو یہ عمل کرنے والے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فقالت قم فصلی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے آخری پہر اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھیے اور نماز پڑھی۔ تو یہ آخری پہر نمازوں کا وقت ہے، اللہ رب العالمین کے قرب کا وقت ہے، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا، رحم کا سوال کیا ہے اللہ رب العالمین۔ ایکچوئل میں ہوتا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، اور جو اس طرح کرتے ہیں ان کی آنکھ جو ہے فجر سے پہلے آخری پہر رات کے آنکھ کھل جاتی ہے، آسانی سے کھل جاتی ہے اور وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم شیڈول بدل لیں اور آخری پہر ہی ہم آنکھ بند کر کے سوئے تو وہ اتنا زیادہ جو قیمتی وقت ہے، مبارک وقت ہے، وہ ہم سے مس ہو جائے گا، اور ایسے بندوں کی تو نماز فجر بھی مس ہو جاتی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، اتنے بہترین وقت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ مبارک وقت کو پا سکیں۔ اور ایک عمل جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، کہ اللہ رب العالمین میرے امتی ایسے بندے پر رحم کرے جو بیچتا ہے تو آسانی کرتا ہے، جو خریدتا ہے تو آسانی کرتا ہے، اور جب وہ تقاضا کرتا ہے تو آسانی کرتا ہے۔ خرید رہے ہیں ہم کسی سے تو آسانی کریں، اور اس سے چکاتے نہیں ہیں، جتنا میں وہ بیچ رہا ہے اس سے کچھ زیادہ دے کر ہی خرید لیتے ہیں، تو خریدنے میں آسانی کرنا اور اسی طرح بیچنے میں آسانی کرنا۔ تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے، بہت سے تاجر جو ہے کتراتے ہیں، واپس نہیں لیتے، لیکن یہ اللہ کے رسول فضیلت فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ سامان واپس لے لیتا ہے، بیچنے کے بعد واپسی کے لیے آتا ہے، واپس لے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کی خطائیں واپس لے لیتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا عمل اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو بیچنے میں بھی آسانی کرنا، خریدنے میں بھی، اور تقاضا کرنے میں بھی آسانی کرنا ہے۔ تقاضا کرنے کے اندر مطلب یہ کہ ہم کسی کو قرض دیے ہیں یا کوئی ہمارے پیسے باقی ہے، ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں تو آسانی کرتا ہے۔ آسانی کا مطلب اس کو اور مہلت دیتا ہے یا کچھ معاف کر دیتا ہے، جیسی بھی صورت جیسا تقاضا کر رہی ہو۔ تو اگر کوئی بندے یہ کام کرتے ہیں آسانی کا، لطف و کرم کا، مہربانی کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس پر تو رحم فرمانا۔
اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے رحم و کرم کا باعث بنے گا، اور ہم آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، اور صحابہ کی زندگیوں میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت عن سوء فسلم، اے اللہ میرے اس امتی پر رحم فرمانا جو کہتا ہے تو بھلی بات کہتا ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، یا کسی برائی پر چپ رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کہ زبان پر کنٹرول کرنے والوں پر، کہ جب وہ کہتا ہے تو اچھی بھلی بات کہتا ہے، یا ایسے وقت پر جب کہ لوگ اس کو جو ہے تانے دے رہے ہیں یا غیر غلط بات کہہ رہے ہیں، لیکن غصے کی حالت میں بھی وہ دوسروں کو سناتا نہیں ہے، تانے نہیں دیتا یا گالی گلوچ نہیں کرتا، غصے کے حالت میں بھی کنٹرول کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے اچھے وقت پر بھی بھلی بات کہتا ہے جس سے دوسروں کا فائدہ ہو۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنے والے کے لیے حق میں اللہ کے رسول علیہ السلام دعائے خیر کر رہے ہیں اور اس کے لیے رحم و کرم کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت سے اعمال ہیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحم و کرم کا سوال کر رہے ہیں اپنے امتیوں پر۔ اگر ہم یہ اعمال بجا لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا رحم و کرم کے حقدار ہم بھی بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے رحم و کرم کا حقدار بنائے رکھے، ہمیں بھی دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من الذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔